ہاں، جو سوال آپ نے کیا یہ اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ایک اس وقت کے آپ وزیر اعلیٰ کہہ سکتے ہیں، وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، سر شاہنواز کے بیٹے تھے. انہوں نے اپنے گھر کی آرام و آسائش چھوڑ کر پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور خود کو اس قوم اور ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تک دیا. لیکن جب میں بات کروں گا 1980 میں آپ دیکھ لیں کہ جنرل ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے امریکہ کے ساتھ مل کر رشیا کو توڑنے کے لیے اسلامی مجاہدین کی حمایت کی، اور انہوں نے اس وقت یہ مجاہدین جو ہیں وہ یہ مجاہدین کے نام سے، اسلامی مجاہدین کے نام سے یہ لوگ پہچانے جاتے تھے افغانستان والے. ہوا یہ کہ اس دوران اس ڈکٹیٹر نے ملک میں رشوت، کلاشنکوف کلچر اور ہیروین کو متعارف کرایا اور ہمارا ملک ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا گیا. یہ سچویشن جب آگے بڑھتی گئی تو آپ نے دیکھا کہ ملک کتنا وہی ذوالفقار علی بھٹو شہید جس نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، وہی ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے سلامتی کونسل میں کاغذوں کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، وہی ذوالفقار علی بھٹو جو تمام مسلمان ملکوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے، ان کو انہوں نے تختہ دار پہ لٹکا دیا، جس کیس میں کبھی کسی کو پھانسی نہیں ہوئی. اور جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی وہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو شہزاد صاحب یہ تو ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سلوگن تھا. میں نے جیسے خود کہا کہ وہ بڑے جو ہے ان کا ایک بڑا سٹیچر تھا ایز اے لیڈر، انٹرنیشنل لیڈر تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گو کہ ان کے بارے میں بھی بڑی متنازع سٹیٹمنٹس موجود ہیں اور ان کی کارکردگی بھی 3-4 بڑی بڑی باتوں کے علاوہ یہ بہرحال ایک بات تھی کہ وہ اپنی ذات تک جو ہے وہ اپنے آپ کو محدود رکھتے تھے، دوسروں کے لیے ان کی نظر میں کم ہی عزت تھی. لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 5 سال کی، کیونکہ جو اب جنریشن ہے اسے بھٹو صاحب کے بارے میں پتہ بھی ہے نہیں بھی پتہ، لیکن جو اب جس جنریشن نے فیصلہ کرنا ہے، جو یوتھ ہے پاکستان کی، ان کو شاید بھٹو صاحب سے اتنی دلچسپی نہیں ہے. انہیں یہ ہے کہ بھئی ہمیں پچھلے 5 سال میں کیا ملا ہے یا ہمارے سے کیا چھینا گیا ہے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں نے بھٹو صاحب کا ذکر اس لیے کیا ہے، یہ بات اس لیے کی ہے کہ بھٹو صاحب کے نام پر ہمیں ووٹ ملتے ہیں. بھٹو صاحب آج بھی اپنی قبر سے ہم پہ حکومت کرتے ہیں، پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی نے جو لاسٹ 5 سال حکومت کی، اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بیٹی کی قربانی دی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس کے صدقے میں پھر آپ کو نتیجے میں زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان بن گئے. مجھے بات کرنے دیں پلیز. زرداری صاحب اگر پریزیڈنٹ پاکستان بنے تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ہسبینڈ تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے 11 سال تک جیل بھی کاٹی. لیکن اس فیصلے پہ ہم بحث بعد میں کریں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے جو ریکنسیلیشن کے تحت، مفاہمت کی پالیسی کے تحت، جس طرح کوئی سیاسی قیدی پاکستان میں آپ کو 5 سال میں نہیں ملے گا، حالانکہ ایک آپ کو سیاسی قیدی ملے گا جو اس وقت کے وزیر تھے جن پہ کیس بنا تھا، حامد سعید کاظمی صاحب، ان کے علاوہ آپ کو کوئی بھی قیدی نہیں ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کو اپنی شکل میں بحال کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبائی خود مختاری دی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت لوگوں کو پیسے بھی دیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کی خدمت کی. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو سب سے ضروری بات میرے نزدیک ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح لا اینڈ آرڈر کو بحال کرنے اور ملک کو اصل شکل میں آئین کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ملک میں امن ہو. ملک دہشت گردی میں گھرا ہوا تھا، اور ہر روز آپ کی یہ خبر ہوتی تھی، ہم اس خبر کو سننے کے لیے سننا چاہتے تھے، ہمیں تجسس ہوتا تھا کہ یہ خبر آئے کہ آج دھماکہ نہیں ہوا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ذہانت سے، اپنی کوششوں سے اس ملک میں بہت حد تک دہشت گردی پر قابو بھی پایا. وہ آپ بھی اس کے گواہ ہیں، ہم بھی اس کے گواہ ہیں، اور ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے. بہرحال اس دہشت گردی پہ بات کریں گے، کیونکہ کنٹریری ٹو آپ نے جو انالیسس دیا کہ دہشت گردی کم ہوئی ہے، احترام کے ساتھ دہشت گردی کم نہیں ہوئی شہزاد صاحب، دہشت گردی بڑھی ہے پاکستان میں. لیکن میں حالیہ الیکشن کے حوالے سے، آنے والے الیکشن کے حوالے سے جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ اگین کہ اس دفعہ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, क्या उसके अंदर चीदा चीदा प्रॉमिस है जो वो कहते हैं हम पिछले 5 साल दौर में नहीं कर सके, इस दफा 5 साल आपके साथ वो हम करेंगे? आप समझते हैं इस बात को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 5 साल भी स्ट्रगल की है। हर रोज आपका प्रिंट मीडिया ये कहता था कि हुकूमत गई, 30 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, कल गई, आज गई, हमें उन्होंने किसी दम सांस भी नहीं लेने दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इसी बात पे रखे रखा कि आज आपकी हुकूमत टूटेगी, कल टूटेगी। यही सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी ने इन सब मुश्किलात को देखते हुए लोगों को रोजगार भी मुहैया किए, लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट से लोगों को पैसा भी दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में आइन को बहाल किया। अभी जो नया सिलसिला हमारा आ रहा है, यही हमारा फिर भी यही नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान भी देंगे, मुल्क से दहशतगर्दी भी खत्म करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में खुशहाली लेकर आएंगे। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टर्म है जो जब भी किसी पीपल्स पार्टी के बड़े से बड़े लीडर से क्वेश्चन किया जाए तो उनका एक ही जवाब होता है इस सिलसिले में कि जी हमने पाकिस्तान में रिकन्सिलिएशन की सियासत को प्रमोट किया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि रिकन्सिलिएशन की सियासत क्या है। हम इधर वेस्ट में रहते हैं तो यहाँ पे जो हुकूमत है अगर वो कोलिशन में है तो ठीक है, वो 2 पार्टियां कोलिशन कर लेती हैं, लेकिन जो अपोजिशन होती है उसका काम हुकूमत की हर पॉलिसी पे तनकीद करना होता है, ठीक है, और वो तनकीद करते भी हैं चाहे जैसे भी पॉलिसी हो। ये जो रिकन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स है, ये जरा समझने में दिक्कत पेश आती है कि भाई ये क्या चीज है, जो अगर हम जमीनी हकाइक पर नजर डालें तो लगता है ऐसे है कि जितनी हुकूमतें, हाँ जरदारी साहब सबको साथ लेके चले हैं, जिसका दूसरे लफ्जों में ये मतलब है कि हर किसी की एक वैल्यू थी, एक प्राइस थी, और जो केक था वो अनलाइक अदर पार्टीज के जरदारी साहब ने सबके साथ मिलके खाया। क्या इसे रिकन्सिलिएशन कहेंगे, या आप समझते हैं कि जो सियासी कैदी होते थे या जो सियासी मुकदमात बनते थे वो नहीं बने, उसको रिकन्सिलिएशन कहते हैं? किसको कहते हैं, जरा इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कायद इमाम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को जाली मुकदमे में फंसाया गया और उनको शहीद कर दिया गया, तो ज़िया-उल-हक के आने के बाद मुल्क में इतना गंद फैला कि हर तरफ आप देख सकते हैं कि मुल्क में रिश्वतस्तानी, क्लाशनकोफ कल्चर, हीरोइन आम हो गई, मुल्क पस्ती की तरफ जाना शुरू हो गया। जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद पहली दफा आई इक़्तिदार में तो उनको पे करप्शन के इल्जाम लग के उनकी हुकूमत को हटा दिया गया, लेकिन वो हुकूमत फौजियों ने नहीं हटाई थी, बल्कि वो उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने हटाई थी। फिर दूसरी बार मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मौका मिला, भी तो नहीं मेरी मुझे बात कंप्लीट है, गुलाम इसाक खान से दूसरी बार लगारी साहब के नहीं, आपके नहीं, माइंड बदलते, हर बंदे की अपनी एक विल पावर है, अपनी बात है, वो उसकी अपनी एक सोच है। बेनज़ीर साहब की स्टेटमेंट्स हैं कि फारूक लगारी इज लाइक माय फादर। मेरी आप सुने पहले, वो बाद में उस पर बात करेंगे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे। अच्छा, दूसरी बार भी हमारी हुकूमत करप्शन के इल्जाम लगी और चली गई। फिर मियाँ साहब की हुकूमत दूसरी बार आई, हम पे मुकदमात बने, जिसका मियाँ साहब ने खुद इजहार किया कि हमने सियासी मुकदमात पीपल्स पार्टी पे बनाए। पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ या जो बड़ी जमात उनके मुकाबले में थी उसे नहीं पसंद करती थी, और वो भी नहीं पसंद करते थे। इस तरह के सियासी मामलात इतने उलझ गए थे कि जब देखा मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, वो विजनी लीडर थी। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि मैं 1995-96 में मेरे भाई हैं, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं, और स्टडी सर्कल के भी हैं, और स्टडी सर्कल के भी, बीएसएफ के भी, और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पूरे पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल शेख हमीद साहब पिंडी से उसका तल्लक है। उन्होंने मुझे टैग की एक पिक्चर फेसबुक के ऊपर, तो उस पर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ स्टेटमेंट लगाई हुई थी जो उन्होंने 97 की गवर्नमेंट, जो जिसे मैं सियाद और कहता हूँ, जिसमें मैंडेट भी खरीदे गए और जिसे जब उन्होंने 2 तारीख सीरीज दी, तो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बैरूनी मुल्क कंपनियों के साथ 24,000 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट किया था बिजली का, जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने आते साथ ही छापे मारे, लोगों को गिरफ्तार किया और गैर मुल्की, और उसकी स्टेटमेंट्स मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड ये बातें, ऑफ द रिकॉर्ड बातें नहीं है। मोहतरमा वही नहीं लीडर थी, उनको पता था कि कल जाके ज़िया-उल-हक के दौर में कोई खातर खा बिजली का बंदोबस्त नहीं हुआ जो 11 साल दौर गुजरा है, क्योंकि उन्होंने इन मुल्कों को, इस मुल्क के लोगों को भूख और इफलास देनी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने एटम बम बनाकर हमें दुनिया के में एक ताकतवर कौम बनाना था, उसके बरक्स ज़िया-उल-हक ने हमें भूख, इफलास,
دینے کے لیے نہ تو اس نے کوئی بجلی کا خاطر خواہ بندوبست کیا اور ہیروین لائی کلاشنکوف لایا. میری عرض پوری ہونے چاہیے. 5 سال کے دور پہ بھی آ رہا ہوں. پچھلے 5 سال کے دور میں آپ نے ریکنسلیشن کی بات کی, میں اس پہ بات کر رہا ہوں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی لیڈر تھی. میں نے ایک تو آپ کو بجلی کے حوالے سے ان کی مثال دی 24,000 میگا واٹ کی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب جدہ میں بیٹھے ہوئے اپنی وہ مل لگائی ہوئی تو وہاں مزے لے رہے تھے, شاہی کھانے کھا رہے تھے, کھانے کا ان کے ویسے بھی بہت شوق ہے. تو میاں صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری صاحب ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات خراب ہیں, ہم سے جو غلطیاں ہوئیں, آپ سے جو غلطیاں ہوئیں, ہم ان کو بولتے ہیں, ایک نیا ریکنسلیشن کرتے ہیں کہ ہم نے آگے ایک ایسے ملک میں جا کے قانون بناتے ہیں, سسٹم بناتے ہیں کہ کوئی بندہ زیادتی کرے ہی نہ, کوئی سیاسی مقدمات نہ, کسی کے خلاف جو غلطی کرے گا اس کو سزا دیں گے, اس کو جیل میں ڈالیں گے, جس کی مثال احمد سعید کاظمی آپ کے سامنے موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی کوئی بیکنگ نہیں کی جب وہ جیل میں گئے. تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید ان کے درمیان چلے تو اس پیپلز پارٹی نے تو ان پہ الزام آیا تو پیپلز پارٹی نے جو کورٹ نے کیا, پیپلز پارٹی نے ان کورٹ کو روکا تو نہیں نا, بیکنگ تو نہیں کی. یہ کہنے کا مقصد ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید چاہتی تھی کہ میں اور میاں نواز شریف مل کے یہ ملک سے یہ جو ڈکٹیٹر آتے ہیں, ہم ہی 2 بڑی جماعتیں, ان ڈکٹیٹروں کو نکالیں اور ملک کے حالات ٹھیک کریں. اور یہ جو غریب عوام پسا ہوا طبقہ ہے جس کے لیے ان کے باپ نے اپنی جان کا نذران دیا تھا, محترمہ بینظیر بھٹو شہید میاں نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کر چلی. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہاں پہ جو میثاق جمہوریت سائن کیا, اس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سیکیورٹی کرتا تھا. لندن میں ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے, اس وقت میں سیکرٹری جنرل تھا پیپلز یوتھ آرگنائزیشن برطانیہ. تو محترمہ بینظیر بھٹو میاں صاحب کے گھر گئی بھارتی لائن پہ, میاں صاحب ان کے پاس آتے تھے, انہوں نے مل کے ایک اچھا ماحول بنایا. اچھے ماحول کے ساتھ یہ اے پی سی اس دوران بھی ہوئی. اے پی سی میں بھی اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید یہاں سے اپنی جان کو خطرہ ہوتے ہوئے پاکستان چلی گئی. جب وہ اتری پاکستان میں کیا ہوا آپ نے دیکھا. لیکن میں آپ کی جو بات تھی, مین سوال تھا ریکنسلیشن کا, وہ ریکنسلیشن یہ تھی کہ ملک میں مفاہمت ہو, کسی کے ساتھ انتقامی کاروائیاں نہ ہوں, ایک ایسا قانون بنے ملک میں, لا اینڈ آرڈر کی ایسی پوزیشن سچویشن بنے کہ ملک کے اندر کوئی بھی بندہ جب کوئی زیادتی کرے گا تو اس کو پکڑا جائے گا, جو بندہ غلط کرے گا وہ اس کے اوپر اس کو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. صحیح. تو اس کو آپ ریکنسلیشن کی سیاست کہتے ہیں, جو لے اور دے کی سیاست. نہیں, محترمہ یہ چاہتی تھی کہ جو کچھ کسی سے ہو گیا, میاں صاحب سے جو ہو گیا, پیپلز پارٹی سے جو کچھ ہو گیا, اس کو بھول جاتے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سب سے کچھ نہ کچھ ضروری. وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے نہیں, بات یہ نہیں ہوتی میں اگر صحیح ہوں ضروری نہیں کہ میرا ساتھی بھی صحیح ہوگا, ضروری نہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو کون نہیں رویا. ادھر تو جیون ساتھی کی بات ہے بھائی, ادھر تو زرداری صاحب محترمہ شہید کے ہسبینڈ تھے جن کے اوپر اتنے کرپشن کے الزامات. نہیں, الزامات ہیں نا, کنوکٹڈ نہیں ہے. 11 سال تک جیل میں رہنا, اور وہی عدالتیں موجود ہیں جنہوں نے آج مشرف کو گرفتار کرایا ہے. وہی عدالتیں, وہی چیف جسٹس صاحب موجود ہیں جنہوں نے آج مشرف کو گرفتار کروایا. یہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے زرداری صاحب کو بھی گرفتار کرایا. زرداری صاحب مقدمات کا سامنے کیا ہے. ہمیں نیوز بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں کوئی نیوز بریک. نیوز بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ پھر جاری رکھیں.